کہ یقیناً اس کا ٹارگٹ تو پولیس لائنز تھا، لیکن وہاں پہ جو اس نے ایکسپلوڈ کیا ہے اس کی ایک یہ وجہ ہو سکتی کہ اس کو کسی نے چیک کیا ہو اور اس نے دیکھا ہو کہ جب اس کو چیک کیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کر لیا ہو۔ ناظرین، سیاست ہے یہ سازش کے ساتھ معید پیرزادہ اور فواد چوہدری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج لاہور شہر میں ایک خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو پولیس لائنز کے باہر اڑا لیا، جس کے نتیجے میں 5 شہری شہید ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں 2 پولیس افسر محمد یوسف اور وقار احمد بھی شامل ہیں۔ ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ ضرب عضب اور نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہونے کے باوجود ہمارے شہروں پہ اس قسم کے حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس بحث پہ پاکستان کے سابقہ وزیر سیکرٹری داخلہ جناب تسنیم نورانی صاحب اور لاہور سے ہمارے دنیا نیوز اخبار کے ایڈیٹر اور کالمنسٹ ارشاد عارف صاحب بھی شامل ہیں۔ لیکن بات کا آغاز ہم کریں گے پنجاب کے انسپیکٹر جنرل پولیس IGP صاحب سے، مشتاق سکھیرا صاحب سے۔ سکھیرا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سکھیرا صاحب، بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان بھی ہے، ضرب عضب بھی ہو رہی ہے۔ نارتھ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو نیٹ ورکس ہیں دہشت گردوں کے، ان کا بہت حد تک کما ہو چکا ہے، بہت حد تک ان کو توڑ دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے شہروں پہ اس قسم کے حملے، جیسا کہ آج افسوسناک واقعہ جو ہے حملہ ہوا ہے پولیس لائنز کے باہر، کیا وجہ ہے کہ ان حملوں پہ آپ یا ہم قابو نہیں پا رہے؟ پہلی بات تو یہ جو آپ نے نارتھ کے حوالے سے بات کی، یقیناً وہاں پہ ان کی ہائی ڈاؤٹس اور ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ مکمل تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن بہت سارے ان میں سے جو ٹیررسٹ گروپ کے ممبرانز ہیں وہ افغانستان کی طرف بھی انہوں نے موو کیا ہے اور پاکستان کے جو سیٹل ایریاز ہیں ان کی طرف بھی موو کیا ہے۔ وہ ٹوٹلی کہنا کہ وہ ایلیمینیٹ ہو گئے، ختم ہو گئے، یہ بات کسی حد تک ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ ضرب عضب کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، یہ اس کا ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے بڑے عرصے سے کہ اس کا ریئیکشن آئے گا، اور یقیناً جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں مرنے سے پہلے وہ اپنا پورا زور لگائیں گے، اور ان کا نریٹو بھی ابھی زندہ ہے، ان کے نریٹو کو بھی ہمیں ڈیفیٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جو نیٹ ورکس ہیں، جو ان کے سمپیتھائزر ہیں، جو ان کے فنانسر ہیں، جو ان کے ریکروٹمنٹ کرنے والے لوگ ہیں، جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، ان کی اچھی خاصی تعداد جو ہے ہمارے عوام کے اندر موجود ہے۔ ہمیں ان سب کے ساتھ فائٹ کرنا ہوگا، ان کے نریٹو کے ساتھ، ان سب لوگوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں کہ ہم نے ان کو۔ آج کا جو واقعہ ہوا پولیس کی کارکردگی، ظاہر ہے آپ نے اس کو روکا اور بڑی جان فشانی سے روکا، ظاہر ہے آج کے واقعے کے اوپر تو کوئی بڑا کرٹیسزم نہیں بنتا، لیکن مجھے یہ بتائیے پولیس آرڈر ریکوائر کرتا ہے کہ جو پنجاب کی آپ کی 2.25 لاکھ کی پولیس ہے، بہت بڑی تعداد ہے، آپ کا پولیسنگ پلان کیا ہے اور اسی طرح سے ڈسٹرکٹ پلانز کیا ہے؟ کوئی ہمارے سامنے نہیں آتا ہے جو پولیس آرڈر کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر سال پولیس جو ہے وہ اپنے پولیسنگ پلانز دے گی، وہ کدھر ہے سر؟ دیکھیں، جو آپ نے پولیسنگ پلان کے حوالے سے بات کی، وہ پولیسنگ پلان یقیناً جو ہے وہ ہر سال CPO میں بھی وہ کاغذوں میں ضرور بنتا ہے۔ اصل بات پاکستان میں پولیسنگ پلان یا باقی پلانز کی نہیں ہے، اصل بات یہاں پہ امپلیمنٹیشنز کی ہے کہ ہم امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کتنی کر پاتے ہیں۔ جیسے لاز کے حوالے میں، لاز ہمارے پاس ہر طرح کے موجود ہیں، لیکن لاز جو ہے ان کی انفورسمنٹ ہم کتنی کر پاتے ہیں۔ تسنیم نورانی صاحب، آپ نے سنا IGP پنجاب صاحب کو، آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے ری ایکشن جو ہے 16 دسمبر کے بعد بڑا درست کیا۔ اس نے ایک ایکشن پلان بنایا، پرائم منسٹر نے بڑی اپنے آپ کو ویزیبلٹی شو کی اور دکھایا کہ بڑی محنت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر سب کمیٹیاں بنی، وہ بھی بڑے ایک لاجیکل چیز تھی، اور ان کی سب کمیٹیوں پہ لوگ جو تھے وہ بڑے خوش تھے کہ بھئی اس کے مطلب بڑا کام ہو رہا ہے۔ مگر جو سکھیرا صاحب کہہ رہے تھے یہ بھی درست ہے کہ ایٹ دی آپریشنل لیول کام جو ہے وہ کچھ بہتر ہونا شروع ہوا ہے، مگر جو بڑے فیصلے تھے، جو سیاسی جس میں جرأت چاہیے تھی، ان میں سے جو نظر آنے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے۔ کہ مثلا یہ ہے کہ مدرسوں پہ صرف ہم نے بحث سنی، مدرسوں کے جو لیڈرز ہیں ان کی اور سرکار کی، اس کے بعد کچھ نہیں پتہ لگا کہ کیا ہوا۔ اسی طرح افغان ریفیوجیز کی بات تھی، وہ بھی ایک اوکھا مسئلہ تھا، اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ نہیں پتہ لگا۔ پھر ہم نے سنا کہ جی ہزاروں بندے گرفتار ہو گئے، اب پتہ نہیں 40,000 یا 50,000، وہ میرا خیال وہ یعنی لاؤڈ سپیکر کی انفرنجمنٹ پہ اور اس پہ۔
اچھا وہ اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ مطلب ہے کہ امپریس کرنے کے لیے بتائی گئی، مگر اسپیسیفک نام بڑے کسی گروہ کے لیڈرز کے یا کوئی ماسٹر مائنڈز کے وہ سامنے نہیں آئے، وہ نہیں آئے۔ نورانی صاحب آپ کو سن رہے ہیں، مشتاق سکھیرا صاحب بھی اب آپ کو سن رہے ہیں، آپ اپنا جو کامنٹ ہے یہ ان کی طرف ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جی جی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر سرکار نے پیسے کا اعلان کرنا چاہیے تھا اپنی شو کرنے کے لیے اہمیت، کہ بھئی 30 ارب 50 ارب جتنا بھی اس مختص کر دیا گیا ہے، کسی بھی ادارے کو پیسے کی کمی نہیں ہوگی، وہ نہیں ہوا۔ یعنی یہ اس وقت آپریشنل لیول پہ ہوا یہ ہے کہ ضرب اب سے فرق پڑا ہے، سرٹنلی کہ اس سے وہ ڈی سٹیبلائز ہوئے ہیں، مگر یعنی ٹوٹلی ایلیمنیٹ جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوئے، اور ایک دفعہ ایک بندہ دہشت گرد جب نکل آئے تو اس کو روکنا بڑا مشکل ہے۔ آج جو ہوا ہے اس میں اس حد تک کامیابی ضرور ہے کہ جو پولیس لائن تھی اس میں وہ اندر گھس نہیں سکا۔ سکھیرا صاحب میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ نے جو برٹش پولیس تھی اس کے 2 ادارے تھے، سی آئی ڈی اور اسپیشل برانچ، آپ نے سی آئی ڈی کو کاؤنٹر ٹیررزم بنا دیا ہے، نہ وہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے نہ وہ انٹیلیجنس کر رہا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ پولیس کی اپنی انٹیلیجنس کدھر ہے اور وہ نظام کیا ہے اور وہ کیوں رسپونڈ نہیں کر رہا آپ کے چیلنجز کو؟ یہ آپ نے بات جو کی ہے اوور دا ایئر، اصل میں جو پاکستان جب سے بنا ہے جو سویلین انسٹیٹیوشن تھے وہ اس طرح بلڈ نہیں ہوئے جس طرح انفارچونیٹلی ہمارے ڈیفنس انسٹیٹیوشنز بلڈ ہوئے ہیں۔ ہماری جو اسپیشل برانچ تھی یہ ایک سی آئی ڈی جو پرانی جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا ایک حصہ ہوتی ہے، اس کے 2 کمپوننٹ ہوتے تھے، ایک کرائم برانچ اور ایک اسپیشل برانچ۔ پہلا کام تو ہم نے یہ کیا کہ دونوں کو بائیفرکیٹ کر دیا، اس کے بعد اسپیشل برانچ کی ہم نے کیپیسٹی بلڈ نہیں کی۔ پھر جب 90s میں یہاں پہ پنجاب میں ٹیررزم زیادہ شروع ہوا تو ہم نے سی آئی ڈی کے نام پہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے ایک ادارہ قائم کیا، اور اس وقت جو افسر تھے انہوں نے بڑی محنت کی۔ 2010 میں اس کو ری آرگنائز کیا کہ یہ انٹیلیجنس بھی گیدر کرے گی، یہ انویسٹیگیشن بھی کرے گی، اور اس کے علاوہ یہ پروسیکیوشن بھی کرے گی۔ لیکن پھر وہی بات ہوئی کہ آگے جو جس طرح اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے تھا وہ فوری طور پہ لیکن فنڈنگ تو بہت بڑی ہوئی ہے سکھیرا صاحب، آپ سی ٹی ڈی کے پاس بہت بڑی نہیں، میں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں نا، مجھے کمپلیٹ پھر یہ ہوا کہ جب فنڈنگ آنی شروع ہوئی تو اس کے 4 پولیس اسٹیشن جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے بن گئے، ان کا کارپورل کا جو ہے وہ بھی ایک بیچ پاس آؤٹ ہو گیا۔ اب وہ جو ٹیررزم کے کیسز ہیں ان فیوچر وہ انویسٹیگیٹ بھی کریں گے، کیسز بھی رجسٹر کریں گے، اور انشاءاللہ سکھیرا صاحب ذرا میرے ساتھ رہیے، میں ارشاد عارف صاحب کو فواد صاحب ذرا تھوڑا سا تو حوصلہ کریں پلیز۔ فواد انٹیلیجنس جو ہے وہ بھی ان کا ایک ارشاد عارف صاحب، اور ایک آپ نے کمنٹ یہ پاس کیا کہ جی شاید سی ٹی ڈی نے کوئی کیسز ورک آؤٹ نہیں کیے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت امپورٹنٹ کیسز جو ہیں پنجاب میں وہ سی ٹی ڈی نے ورک آؤٹ کیے ہیں۔ ارشاد عارف صاحب، سکھیرا صاحب سن رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی کمزوری کیا ہے سکھیرا صاحب کی ٹیم کی جسے ایڈریس کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں اور شاید سکھیرا صاحب اس سے اتفاق کریں کہ جو موجودہ پولیس سسٹم ہے یہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے نہ تیار ہوا ہے، اور جہاں تک کیپیسٹی بلڈنگ کا تعلق ہے وہ بھی پولیس افسران نے کرنی تھی، پولیس ڈپارٹمنٹ نے کرنی تھی یا حکومت نے کرنی تھی، وہ عوام نے نہیں کرنی تھی، میڈیا نے نہیں کرنی تھی۔ اگر یہ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی ہے تو اس کی ذمہ داری کسی اور پر نہیں ڈالی جا سکتی، نمبر 1۔ دوسرا جو اہم ایشو ہے وہ جو کل آرمی چیف نے کراچی میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ جو سیاسی مداخلت ہے پولیس کے اندر، تقرر میں، تبادلوں میں، مراعات میں اور ان کی خدمات اور ڈیوٹیز میں، اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے اس پولیس کا، جو پنجاب پولیس جس کی شہرت یہ تھی کہ یہ اڑتی چڑیا کے پر گر لیتی ہے اور پاتال سے مجرم کو نکال کے لاتی ہے۔ ہم بڑے فخر سے آج سارا دن یہ کہہ رہے ہیں، آپ اس ایشو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجرم کو اندر نہیں جانے دیا گیا، دہشت گرد کو، بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازے تک پہنچنا جو ہے وہ بذات خود ایک ناکامی ہے جس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ تو جب تک یہ بنیادی جو نوعیت کی بات ہے کہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے اس پولیس کی ٹریننگ، اس پولیس کو تیار کرنا جو ہے وہ مجھے ابھی تک نظر نہیں آتا، حالانکہ 12-13 سال اس جنگ میں۔ ارشاد صاحب میں ذرا بریک پہ ہم جا رہے ہیں، اس سے پہلے ہم سکھیرا صاحب کا ریسپانس اس پہلے سکھیرا صاحب کیا آپ اس کا کیا جواب دیں؟ جہاں تک کیپیسٹی کی بات ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ پولیس جو ہے وہ جس مقصد کے لیے بنی ہے بیسیکلی تو کرائم جو ہے اس کو فائٹ کرنے کے لیے بنی ہے، لیکن یہ جو ٹیررزم کا
चैलेंज बहुत बड़ा आया। यकीनन इसके लिए पुलिस ना तैयार थी ना कैपेसिटी थी, लेकिन ग्रेजुअली जो है इसको बिल्ड अप करने के लिए जो सीटीडी का अदारा बना है, जिसमें कारपोरल का एक नया कार्डर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, लेकिन उस चैलेंज को मीट करने के लिए यकीनन हमें बहुत बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा हम ये ना भूलें कि आधा पाकिस्तान जो ज्योग्राफिकली आप देखें, आपका पूरा ट्राइबल एरिया और आपका बलूचिस्तान, वहां पे इतने इनएक्सेसिबल एरियाज हैं, इतनी पॉकेट्स हैं कि जहां पे आराम से इवन हार्डन क्रिमिनल टेररिस्ट वो आराम से छुप सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इस तरह की सहूलत दुनिया के किसी मुल्क में शायद अवेलेबल ना हो कि मुल्क के आधे हिस्से में जहां पे रेट ऑफ द स्टेट, रेट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो इतनी वीक हो कि वहां पे क्रिमिनल और टेररिस्ट जो है वो आराम से छुप सकते हैं। सुकैरा साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो जो कुछ हमें सुखैरा साहब ने बताया उसका हम एक तज्जिया, एक एनालिसिस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। आपने देखा कि वक्फे से पहले हम पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनाब मुश्ताक सुखेरा साहब से बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि कैसे हमारी इंप्लीमेंटेशन जो है, एनफोर्समेंट जो है वो पुअर है। नेशनल एक्शन प्लान हमारा जरूर मौजूद है। इस मौके पे हम इसका एनालिसिस का आगाज करते हैं। मैं सबसे पहले आना चाहता हूं इरशाद आरिफ साहब की तरफ। इरशाद आरिफ साहब, आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया। मैं जवाबन ये कहना चाहता हूं, मुझे ये महसूस होता है चंद दिन पहले 16 दिसंबर के बाद चंद हफ्ते पहले मैं और फवाद जनरल मुशर्रफ साहब को फोन लाइन के ऊपर लेकर उनसे ये सवाल उठा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए इसमें कोई प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है कि हम बड़ा कामयाब डिफेंस कर सकते हैं। हमें ऑफेंस पे जाना होगा, हमें दहशतगर्दों के ठिकाने, उनके ऑपरेशनल सेंटर, उनके जो नेटवर्क हैं, उनकी जो सप्लाई है, उनकी जो लॉजिस्टिक है, उनके जो फाइनेंसेस हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा और हमें उनकी एक्सटर्नल सपोर्ट जो है अफगानिस्तान से, हिंदुस्तान से, उसको डिस्ट्रॉय करना होगा। हम देखते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान और ज़रब अज़ब में ये तमाम चीजें धीरे धीरे हो रही हैं। और फिर आपने देखा कि आज के दिन में भी पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ ने सुबह तो तुर्की के वजीर आजम से मुलाकात की, लेकिन उसके बाद वो काबुल में थे, उनके साथ डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस भी थे, ISI के भी थे, और वहां पर बड़ी उनकी कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट है, जहां पर यह कहा गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। जब हम सारे बैकग्राउंड को देखते हैं इरशाद आरिफ साहब, अब ये कहें कि आपको क्या लगता है कि क्या वीकनेस है, किसे आप आइडेंटिफाई करेंगे एज वीकनेस? देखिए, 2-3 बड़ी वीकनेसेस हमें नजर आती हैं। नंबर 1 तो ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो सेम पेज पर नहीं है। क्या कोई शख्स ये कह सकता है कि वजीर आजम पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला परवेज खटक के अंदर वो कोऑर्डिनेशन है जो होनी चाहिए? वो कोई ये शख्स कह सकता है कि कायम अली शाह और वजीर आजम पाकिस्तान के दरमियान कोऑर्डिनेशन की वो सतह है जो इस मौके पर मौजूद होनी चाहिए? ऐसा नजर नहीं आता। फिर अपनी अपनी मसलहतें हैं, सियासी मसलहतें हैं और सूबाई और इलाकाई मसलहतें हैं, लिसानी और नस्ली मसलहतें हैं। उन मसलहतों की वजह से हम एक तरफ एक्शन करते हैं, दूसरी तरफ से हम चश्मपोशी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उस नैरेटिव को जिसका जिक्र कर रहे थे तस्लीम नूरानी साहब भी और उससे पहले सुखैरा साहब भी, उस नैरेटिव को तकवीयत पहुंचती है। हमें ये जब तय कर लिया है कि दहशतगर्दी का हमने खात्मा करना है, तो फिर हमें सियासी सतह पर, इंतजामी सतह पर, पुलिस की सतह पर, फौज की सतह पर हर वो कदम उठाना चाहिए और किसी मसलहत को सामने नहीं आने देना चाहिए जिसकी वजह से इस दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन हो सकता है। हमने पुलिस के हवाले ये काम किया, उसने लाउड स्पीकर उतारने शुरू कर दिए। हालांकि लाउड स्पीकर का दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक है? एक है फिरकावारियत, उसका खात्मा भी होना चाहिए, लेकिन आप इस अंदाज में ना करें कि जो तबका, मजहबी तबका आपका साथ दे रहा है उसको भी आप नाराज कर बैठें। वो किताबें भी आपने उठानी शुरू कर दी और पुलिस को उस काम में मसरूफ कर दिया जिनका कोई ताल्लुक ना मजहबी फिरकावारियत से है न दहशतगर्दी से है। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। जरा फवाद आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि 2 टेररिज्म है। एक तो ग्लोबल टेररिज्म है जिसके लिए राहील शरीफ साहब अफगानिस्तान जाते हैं या सारा मामला करते हैं, और दूसरा हमारा लोकल टेररिज्म या सेक्रेटेरियन टेररिज्म है। ये बात मैं इरशाद आरिफ साहब की बात से थोड़ा इख्तलाफ करूंगा। लाउड स्पीकर का बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारी जो सेक्रेटेरियन वायलेंस है उसके साथ, और हमने ये देखा है कि जो बड़े बड़े वाकयात हुए हैं सेक्रेटेरियन, वो लाउड स्पीकर से ही शुरू हुए और बुनियादी तौर के ऊपर जो कुफर
کافر قرار دینا یا تکفیر کا جو معاملہ چلتا ہے ہمارے مدرسوں میں، ہماری مسجدوں میں، وہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور یہ لازمی طور کے اوپر اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. لیکن جو اس ایکشن کے ضمن میں کچھ جو باتیں ہو رہی ہیں، اگرچہ مجھے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ صرف 610 لوگ اریسٹ ہوئے ہیں پورے پنجاب میں، لیکن جو خبریں چھپی تھیں وہ تو تھی کہ 7000 کے قریب لوگ پکڑے گئے. لہٰذا وہ مولوی یا وہ طبقات، ایون جو لاؤڈ سپیکر والے یا ایون جو ڈی جےز، یہ جو میوزک وغیرہ والے ہیں، ان کو بھی پکڑا گیا اس معاملے میں. وہ ظاہر ہے کہ لوکل پولیس کی ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جو اوور آل ایک معاملہ ہے، جیسے اگر آپ دیکھیں تو ریاستی رٹ جہاں پہ انفورس ہونی چاہیے، مثلا مولانا عبدالعزیز کی آپ دیکھتے ہیں ان کا وارنٹ جاری ہوا، ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا. اسی طرح سے مولانا منیب الرحمان منیب صاحب جو کراچی کے ہیں، ہمارے رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے آج جو تقریب کی اے پی سی میں، جس طرح سے چیلنج کیا انہوں نے ریاست کو. ہم دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور آدمی ہے اس کے اوپر انفورسمنٹ نہیں ہو سکتی، اور جو طاقتور نہیں ہے ارشاد عارف صاحب کا جواب اس پہ لے لیتے ہیں. ارشاد عارف صاحب، جو فواد کہہ رہے ہیں اس کے ریسپانس میں جو انہوں نے ایڈریس کیا کہ لاؤڈ سپیکر ہے مسئلہ بہت بڑا، کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، یہ کیا دہشت گردی اس وجہ سے پھیلی ہے لاؤڈ اسپیکر استعمال سے؟ دیکھیے اس وقت ایشو سیکٹیرینزم نہیں ہے، اس وقت دہشت گردی ہے. آپ اگر ایک چھوٹے مسئلے کو اور بڑے مسئلے کو مکس کر دیں گے، وہ لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے نہیں مرے ہیں، اس کے اندر دہشت گردی. میری بات، اگر آپ ترجیحات کا تعین نہیں کریں گے، پولیس کو ایک ایسے کام میں الجھا دیں گے جو فوری نوعیت کے کرنے کا نہیں ہے، آپ کے پاس آلریڈی وسائل کم ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، اور آپ پھیلا دیں گے کام کو، تو اصل کام جو ہے اس پر توجہ بھی آپ کی کم ہوگی اور اس کا جو مؤثر نفاذ ہے قانون کا وہ بھی نہیں ہو پائے گا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں جو بنیادی بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بلا امتیاز، بلا تفریق اگر قانون کا نفاذ نہیں ہوگا، چھوٹے اور بڑے کی تمیز ہوگی، کمزور اور طاقتور کی تمیز ہوگی، دائیں اور بائیں کی تمیز ہوگی، اچھے اور برے کی تمیز ہوگی، تو پھر آپ کی ریٹ آف گورنمنٹ بھی اسٹیبلش نہیں ہوگی، دہشت گردی کا خاتمہ بھی ممکن ہوگا. جو ہمارے مقابلے میں جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ یکسو ہیں، وہ ہر طرح سے یکسو ہیں، ہم یکسوئی سے محروم ہیں. نورانی صاحب، جی رکیے. نورانی صاحب، آپ پاکستان کے سیکرٹری داخلہ رہے ہیں، فیڈرل لیول پہ آپ نے ایشوز کو دیکھا، سیکرٹری انٹیریئر کی حیثیت سے آپ نے اس ایشو پہ لکھا بھی بہت ہے، ایشوز پہ ریسرچ بھی آپ کرتے ہیں. آپ نے فواد کا بھی آرگومنٹ سنا، آپ نے ارشاد عارف صاحب کو بھی سنا، مشتاق سکھیرا صاحب کو بھی سنا. آپ کا کیا آپ سمجھ سکیں؟ دیکھیے بات سنیں، یہ جو ساری جو وزڈم ہے وہ اس نیشنل ایکشن پلان میں 20 پوائنٹس جو تھے وہ اس میں اوفینسو ایکشن بھی تھا، لیس امپورٹنٹ ایشوز بھی تھے جس پہ یہ بحث ہو رہی ہے، ساری چیزیں تھیں. اور مقصد یہ تھا کہ یہ ایکشن پلان کا مطلب ہے کہ 20 کے 20 پوائنٹس جو ہیں وہ آگے بڑھنے چاہیے. سرکار کا فرض یہ بنتا ہے کہ کم از کم پبلک جو اتنی زیادہ فکر مند ہے وہ کم از کم ان 20 پوائنٹس پہ پروگرس شو کرے، بتائے کہ اس پوائنٹ پہ کیا پروگرس ہوئی، اس پوائنٹ پہ کیا پروگرس ہوئی، وغیرہ وغیرہ. صرف ایک پوائنٹ کو لے کے چلے جانا اور اس کو ایک شعبدہ بازی کی طرح 60,000 کی فگر کوٹ کر دینا، وہ ایک معاملے کو کنفیوز کر دیتا ہے اور پرائرٹیز کو مس کر دیتا ہے. اب آئی جی صاحب نے بار بار وہ کارپورل کا ذکر کیا جو وہ کر رہے تھے. اب مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایگریسو کمانڈو ٹائپ فورس ہو جو کہ ریئیکٹ کر سکے. اب وہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب یہ واقع ہوتے ہیں، یا تو کہیں پر دہشت گرد آپ کو اتنا ٹائم جب دے دیتے ہیں، کسی جگہ پھنس جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو اس قسم کی فورس چاہیے، یا آپ کو اگر ان کے کوئی ٹھکانے پتہ ہیں تو ان کو بلاسٹ کرنے کے لیے آپ کو اس قسم کی فورس چاہیے، آرڈنری پولیس نہیں چاہیے. باقی 90% کام جو ہے وہ پولیس ہی کو کرنا ہوگا، انٹیلیجنس کے تھرو ان کو روکنا، ان تک پہنچنا، ان کو پریونٹ کرنا، ان کی فائنینسنگ کو روکنا. تو یہ ایشو یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان میں وہ 20 آئٹمز آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں، اس پہ اب بحث مزید کرتے رہے. اس کے علاوہ 21واں پوائنٹ کرنے، انفورسمنٹ کا آپ نے بھی پہلے ذکر کیا اور سکھیرا صاحب نے بھی ذکر کیا. انفورسمنٹ کی راہ میں کیا مسائل حائل ہیں؟ کیوں انفورسمنٹ نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے انفورسمنٹ جو ہے وہ نورانی صاحب اس کا ذرا کھل کے تفصیل سے آپ جواب دیں. بریک ہم لے لیتے ہیں. نورانی صاحب، بریک کے بعد جو فواد کا سوال ہے بڑا کھل کے تفصیل سے اس کا جواب دیجیے آفٹر دا بریک.
नाज़रीन, वेलकम बैक टू दिस हीटेड डिस्कशन। तस्लीम दौरानी साहब, आपसे शुरू करते हैं। फवाद चौधरी साहब ने जो बड़ा सवाल एक तीखा उठाया कि आखिर आप खुद सिविल सर्विसेज में रहे हैं, आप सेक्रेटरी इंटीरियर रहे हैं, और एनफोर्समेंट जो है और जो इम्प्लीमेंटेशन है प्लान्स की, जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान हमारे सामने, ये क्यों नहीं हो पाती सर? देखिए, एक तो ये है कि जाहिर है कि जो पुलिस की कैपेबिलिटीज हैं वो टेररिज्म के वास्ते, चूंकि पुलिस इस लहज तक नहीं बनी थी तो इस वास्ते उनको मसला तो है। मगर इशू ये है कि जो सरकार का जहां तक ताल्लुक है, जो सख्त फैसले हैं वो उसमें से मुझे कोई भी नहीं लगा कि सरकार ने अभी तक किए। जहां तक के अदालतों का ताल्लुक था या ट्रायल का ताल्लुक था, वो फौज सख्त फैसले, मैं अर्ज कर रहा हूं ना, जैसे मसलन फौज का ट्रायल की जो इशू है वो फौज की तरफ चला गया। अच्छा, उसके बाद फंडिंग जो है मैं समझता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है अपनी रिजॉल्व शो करने के लिए, उसका उन्होंने कहा कि जी ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो दे देंगे। इसी तरह जो लोग, कुछ लोगों को, अहम लोगों को पकड़ना चाहिए था या जिन पे एक्शन होना चाहिए था, कुछ ऐसे नाम आए जिनके बारे में हैंगिंग का जिक्र था, वो फैसले नहीं किए गए, मसलहत के नजर हो गए। तो अगर इस वक्त भी, जबकि यानी सारी कौम जो है वो उस वक्त खड़ी है, अगर अभी भी आप मसलहत में रहेंगे जिसमें कुछ सियासी मसलहत भी हैं, कुछ और मसलहत भी हैं, तो ऐसा लगता है कि सरकार ने जो सहल फैसले हैं, जिसपे कि कमेटियां बनानी है, जिसमें कि थोड़े से बयानात देने हैं, जिसमें से थोड़ी सी काउंटर टेररिज्म फोर्स क्रिएट करनी है, और या जिसमें से 60,000 की फिगर कोट कर देनी है कि भाई हम बड़े काम कर रहे हैं, तो उस किस्म की कार्रवाई की गई है। मगर जो असल में, फॉर इंस्टेंस, अगर जो बंदे पकड़े गए हैं, अगर 610 बंदे जो पकड़े हैं, जो अभी फवाद साहब कह रहे थे कि सनाउल्लाह साहब ने कहा है, तो वो उसका नाम बताएं कि उसमें से कोई काबिल जिक्र बंदा पकड़ा गया, या इन कार्रवाइयों में, या फला वाकये का बंदा जो इस्लामाबाद में रैलियां कर रहे हैं तस्नीम रानी साहब, वो कहां पकड़े गए? जी, मैं वही कह रहा हूं ना कि मसलहत जो है कि रिजॉल्व तो दिया है। जी तस्नीम साहब रुकिए। फवाद, जो तस्नीम ज़ानी साहब ने जो एक्सप्लेन किया है, क्या आपके सवाल को एड्रेस उन्होंने किया है? क्या ये एक्सप्लेनेशन आप ढूंढ रहे थे या कुछ और आपके ज़हन में? नहीं, मेरा ख्याल ये नहीं था। देखिए, बात यह है कि जो ये बात तो उनकी सही है कि सहल फैसले जो है, वो बड़े फैसले जो है वो हुकूमत ने नहीं किए, लेकिन वजीर आजम और आर्मी चीफ तो जो रियासत को तो दो ही लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो तो बार बार ये बात कर रहे हैं। लेकिन वो जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो दोबारा जो बड़ी पुरानी बात और बहस मेरी और आपकी चल रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का रिस्पांस वो नहीं है। आप देखें कि दो जो सूबे हैं हमारे, सिंध और बलोचिस्तान, वहां पर तो सीटीडी का सेटअप ही अभी नहीं बनाया। कल जब आर्मी चीफ वहां पे गए हैं सिंध में, तो सीटीडी नाम रखा गया है सीआईडी का, और उसके जो आपको ये भी जानकर हैरत होगी कि कोई उनका जो हेड है वो तकरीबन पिछले 6-8 महीनों में कोई हेड ही नहीं है उसका, और वो जो एसएसपी लेवल का एक ऑफिसर हेड कर रहे थे वो उजैर बलोच को लेने चले गए हैं। यही हाल बलोचिस्तान में है। पंजाब में जो उन्होंने लगाया है, अभी प्रॉब्लम यह है, जो बार बार बात कर रहे हैं सुखेरा साहब के, नई पुलिस खड़ी आपने कर दी। एलीट फोर्स आपने इसीलिए खड़ी की थी। जो बेसिक यूनिट है आपका थाना, पुलिस स्टेशन, आप उसको नहीं तवज्जो दे रहे। आपका प्रॉब्लम यह है कि तमाम अपॉइंटमेंट्स जो सिविल सर्विस में हैं वो होती हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब यहां पे कर रहे हैं, वहां पे जाहिर है फरियाल तालपुर भी कर रही हैं। मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स नहीं है पाकिस्तान की सिविल, ना पुलिस में ना सिविल सर्विस में। और जो गवर्नेंस का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, आपको पता है, अगर आपका लोकल गवर्नमेंट होता तो कितना बड़ा एक नेटवर्क आपको मिलता जहां पे आप गवर्नेंस कर सकते, काउंसलर्स के जरिए आपको इतलात मिलती, बात होती। आपका वो सेटअप नहीं है। लिहाजा आर्मी चीफ ग्लोबल टेररिज्म वाले मामला को तो डील कर सकते हैं, लोकल जो टेररिज्म है, जो सेक्रेटेरियन टेररिज्म है बुनियादी तौर के ऊपर, वो तो पुलिस ने ही डील करना है। और टेररिज्म भी मैं तो समझता हूं कि पूरी दुनिया में पुलिस ही डील करती है। ये भी तस्नीम रानी साहब की बात से मैं एग्री नहीं करता कि पुलिस का ये शायद इतनी वो फंक्शनैलिटी नहीं है। आपने ही लोकल पुलिस ने ही उसको एम्पावर करना है। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर आसमान से फरिश्ते तो आने से रहे। जी अच्छा, रुकिए जरा, इरशाद वारिस साहब, अब आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये दोनों चीजें जो हैं आ गई हैं। एक तो तरजीहात का जो मामला है, उसमें अभी तक हमें ये 2 महीने से ज्यादा अरसा हो गया है, अभी तक हम तरजीहात का तयन नहीं कर सके। नेशनल एक्शन प्लान जो है किस तरह से इम्प्लीमेंट होना है, मिसाल मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा
کیا ابھی تک وہ میکنزم بنا ہے جس کے تحت مقدمات فوجی عدالتوں کو جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ وزارت داخلہ میں وہ میکنزم ابھی تک نہیں بن سکا. اس کا مطلب ہے کہ حکومت پاکستان اپنی تمام تر سنجیدگی کے باوجود بنیادی کہیں نہ کہیں اس کے ہاں خامی موجود ہے کہ وہ میکنزم طے نہیں کر پا رہی، حالانکہ اتنا وقت جو ہے وہ اس پہ گزر گیا ہے. دوسری بات جو میں نے صوبوں کی تھی کہ جب تک مرکز اور صوبوں کے درمیان تال میل اسی طرح کا اسی سطح کا نہیں ہوگا، سب سے متاثرہ بڑا صوبہ جو ہے وہ ہے خیبر پختونخوا، لیکن وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وزیر داخلہ وزیر اعلی کو ملاقات کے لیے وقت دینے پر تیار نہیں ہے. تو جب تک یہ تال میل نہیں ہوگا، ترجیحات کا اثر نو تعین نہیں ہوگا اور کس ادارے نے کس شعبے نے کیا کام کرنا ہے واضح ایک لکیر نہیں کھینچی جائے گی، اس وقت تک یہ ہم نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ اس کا کوئی ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. کیپیسٹی بلڈنگ کا یہ اب وقت نہیں ہے. جو وسائل ہمارے پاس موجود ہیں ان کو تو صحیح طریقے سے ہم استعمال کریں. جی نورانی صاحب، کیا یہ بنیادی لیک آف کوآرڈینیشن کا ایشو ہے سینٹر اور پروونسز کے درمیان؟ دیکھیے بیسیکلی تو پروونس کا کام 90% رہا ہے، انٹیریئر منسٹری اور سینٹر کا کام جو ہے وہ 10% رہا ہے، بیکاز بیسیکلی ہمارا جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ تو پروونشلائزڈ ہے. اچھا اب ہوا یہ ہے کہ چونکہ یہ ہمیشہ ٹریڈیشنلی جب یہ نیشنل لیول کے کوئی ٹیررسٹ یا نیشنل لیول کا کوئی بندہ اگر کسی جگہ صوبے میں پایا جاتا ہے تو لوکل پولیس اس کو تنگ نہیں کرتی، بیکاز وہ چھوٹا کرائم تو نہیں کرتا، وہ علاقے کا کرائم چونکہ وہ نہیں کرتا تو وہ ان کے ریڈار پہ آتا نہیں، نہ اس سے وہ الجھنا چاہتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو بھی بڑے مجرم ہیں وہ یا آئی ایس آئی پکڑ کے لے جاتی ہے اور آئی ایس آئی پھر ان کو فکس کرتی ہے. پولیس کے پاس جب کوئی بندہ آ جاتا ہے تو وہ ٹیررسٹ ہے وہ بھی بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے، بیکاز پولیس کا یعنی ایک ریلیشن شپ بھی رہتا ہے کرمنلز کے ساتھ کہ وہ ان لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آپس میں کیسے ڈیل کرنا ہے. اب نارمل کرمنل کی ایک کیٹیگری ہے جو ٹیررسٹ ہے، جو کہ ہر ایک بندے کو بلاسٹ کرنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ دشمنی نہ بھی ہو اس کے ساتھ بھی بلاسٹ کرنا چاہتا ہے. اس کو ہینڈل کرنے کی سائیکولوجیکل کیپیبلٹی ابھی تک پروونشل پولیس میں نہیں آئی کہ ایک نیشنل لیول کا ٹیررسٹ اگر ایک تھانے دار پکڑ لے اور ڈسٹرکٹ میں لے جائے تو وہ اس کو ہینڈل کرنا اس کو نہیں سمجھ آتی کہ کیسے کرے. یہ ہے نا، مجھے یہ آپ کی بات دیکھیں لنکیج آپ کی، مطلب لاہور میں آج دھماکہ ہوا ہے، یہ دھماکہ ظاہر ہے ٹی ٹی پی نے وہاں سے اسپانسر کیا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا لاہور میں جو نیٹ ورک ہے یہاں پر کوئی آدمی یہاں پہ انٹر ہوا ہے، یہاں پہ رہا ہے، یہاں پہ اس کو فیسیلیٹیٹ ہوا ہے؟ وہ تو لاہور کا لوکل مسئلہ ہے نا. اب ایشو یہ ہے کہ جو لوکل تھانہ ہے اس کو کیوں پتا نہیں ہے کہ یہاں پہ اس کے پاس جو ہے وہ نیٹ ورکس ہیں، جو وہاں پہ پناہ گیر ہیں، جو وہاں پہ کرتے ہیں، جو سب کو پناہ دیتے ہیں، بام بنانے کی سہولتیں دیتے ہیں. اب یہ تو لوکل پولیس کا ایشو ہے. اب جب یہ فواد صاحب بالکل فواد صاحب بات سنیں، وہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اس کا پتہ مسئلہ کیا ہے؟ میں بریک کے بعد اس کو آپ آئیے اس کے اوپر ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد تسنیم نورانی صاحب ایڈریس کرتے ہیں اس کوشچن کو جو فواد نے لوکل کے حوالے سے اٹھایا. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام کا آخری پارٹ ہے. تسنیم نورانی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اور میرا یہ کہنا ہوگا، میں یہ پوزیشن لینا چاہتا ہوں کہ آپ سے، فواد صاحب سے اور ارشاد عارف صاحب سے میرا ایک بنیادی اختلاف ہے. میں سمجھتا ہوں ہم صرف تنقید کی طرف تو جا رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے کیا کچھ اچیو کیا ہے یا کیا کچھ ہم نے سٹیپس اٹھائے ہیں. ضرب عضب کے ذریعے ہم نے اپنے ڈیفنس کو اوفینس میں بدل دیا ہے. ہم نے ان دہشت گردوں کو ان کا ٹھکانہ، ان کی لاجسٹک سپلائی، ان کی آپریشنل پلاننگ، ان کی جو لنکیجز ہیں وہ ہم نے ڈینائی کیے ہیں. افغانستان کو انگیج کر کے ہم ان کو جو ایکسٹرنل اسپیس، جس کو فواد بار بار گلوبل ٹیررزم کہہ رہے ہیں، در حقیقت جو ایک ان کو بیرونی ایکسٹرنل اسپیس ملتی ہے کھیلنے کھلانے کی، اس کو ہم شرنک کر رہے ہیں. ہندوستان کے ساتھ ہم اپنی فرکشن کو ریڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں بیکاز ہمیں شک ہے، یہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ ہندوستان سے فائنینسنگ ہوتی ہے. امریکہ کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں ہندوستان کی فرکشن ریڈیوس کرنے کے لیے بھی، اور اس لیے بھی کہ اگر ہم امریکہ کی باتیں مانیں گے تو امریکہ کی طرف سے بھی اسپیس جو ہے وہ ریڈیوس ہو سکتی ہے، چونکہ ہمیں وہاں پر بھی شک ہے. اور پھر یہ کہ ملٹری کورٹس کے ذریعے اور ایکسیکیوشنز کے ذریعے ہم نے اپنا ریزالو شو کیا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ جو ایک پولیٹیکل اسپیس تھی کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ صلح کرنی ہے، کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہوگی، اس چیز کی ڈبیٹ کو ہم نے ختم کر دیا ہے. اب ہم ایک انڈر
انڈر ڈیولپڈ اسٹیٹ ہیں, کمزور اور غریب اسٹیٹ ہیں, اور ہمارے اندر بہت سے سر گیپس ہیں, بہت سے ہولز ہیں, ڈیفیسٹس ہیں ہماری اسٹیٹ کی فنکشننگ میں, جس کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا بینگ دی ایکس سیکرٹری انٹیریئر. وہ گیپس ہم کو بھرنے ہیں, لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے, لیکن دھیرے دھیرے ہم نتائج کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ میرا موقف ہے. دیکھیے, وہ آپ کا درست پوائنٹ بالکل درست ہے, مگر آپ نے جو ساری اچیومنٹس اس وقت بیان کی, یہ زیادہ تر اس میں سے 90% اچیومنٹ آرمی کی وجہ سے ہیں. انفارچونیٹلی گورنمنٹ نے بھی بالکل امپروو کیا اپنا پرفارمنس. انہوں نے دسمبر کے بعد اپنا ریزالو شو کیا شروع میں پہلے 2-3 ہفتے, مگر اس کے بعد لگ ایسے رہا ہے کہ جب مشکل فیصلے کرنے کی باری آئی تو حکومت جو ہے وہ ابھی تک مشکل فیصلے نہیں کر پا رہی. اور مسئلہ یہی ہے. فواد صاحب نے جو پوائنٹ ریز کیا کہ لاہور پولیس جو ہے اس کا کام تھا کہ ان کو ٹریس آؤٹ کرنا, اس میں سکھیرا صاحب جو اچھے افسر ہیں وہ غالباً یہ نہیں کہہ سکیں گے. ایشو یہ ہے کہ وہاں پر پھر وہی ایشو آ جاتا ہے جو ارشاد صاحب کہہ رہے تھے کہ سیاسی انٹرفیئرنس, کہ پولیس اسٹیشن لیول پہ, آپریشنل لیول پہ ان کی ٹینیور وہی چل رہا ہے ابھی 3-3, 4-4 مہینے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کسی آپ پولیس افسر کو بتائیں گے تو پتہ لگے روٹ لائننگ میں وہ مصروف ہوا ہے. یعنی جو پرائرٹیز وہاں پر جو ہیں وہ دہشت گردی کو نہیں ہے, وہ پرائرٹیز کچھ اور ہیں. تو اس وجہ سے جو لوکل پولیس ہے اس کو وہ ارجنسی نہیں ہے ہماری پروونشل پولیس کو, جو اسلام آباد میں بیٹھے منسٹری آف انٹیریئر میں یا ISI میں یا IB میں نہیں ہے. ارشاد عارف صاحب, پرائرٹیز درست نہیں ہے. پھر میں فواد کی طرف آتا ہوں. جی بالکل, میں تو یہ بات ابتدا میں عرض کر چکا ہوں. ایک تو پولیس کو فری ہینڈ نہیں ہے کسی بھی حکومت کی طرف سے کہ وہ اپنے طور پر ڈیل کرے کہ کون کون لوگ فیسلٹیٹر ہیں, کون سے سیلز ہیں یہاں, کس طریقے سے یہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں. پولیس کو اگر وہ اچھا تھانے دار ہے یا اس کی انٹیلیجنس وہاں مضبوط ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے حلقے میں. لیکن اگر اس کو فری ہینڈ نہیں ہے اور پک اینڈ چوز ہے گورنمنٹ کی طرف سے, سیاسی شخصیات کی طرف سے کہ جی اس کو ہاتھ نہیں لگانا اور اس کو پکڑ لینا ہے, تو پھر وہ ظاہر ہے کام نہیں کر سکتا. ایک تو اہم ترین وجہ یہ ہے کہ فری ہینڈ پولیس کو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کیپیسٹی بلڈنگ میں بنیادی چیز یہ تھی کہ جی جس طرح فوج ہے اسی طرح سے آپ کا ٹریننگ کا ایک معیار ہونا چاہیے. سب سے پہلے بھرتی کا ایک معیار ہونا چاہیے, پھر ٹریننگ کا ایک معیار ہونا چاہیے, پھر ترقی کا اور مراعات کا ایک معیار ہونا چاہیے. وہ بالکل ہی نہیں ہے. ایک نکما افسر اگر چہتا ہے کسی کا تو وہ ترقی کر سکتا ہے, اور ایک بہترین افسر اگر وہ چہتا نہیں ہے یا وہ اس دوڑ میں شامل نہیں ہے تو اس کو کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے. اور یہ کام آج بھی ہو رہا ہے. تو جب تک فری ہینڈ بھی نہیں ہوگا, حوصلہ افزائی کا معیار یا کسی کے ساتھ ناراضگی کا معیار میرٹ نہیں ہوگا, اصول نہیں ہوگا, تو پھر یہ کام اسی طرح سے چلتے رہیں گے. ایک بات صرف میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اچیومنٹ جس طرح نورانی صاحب نے کہا کہ فوج نے تو اپنے حصے کا کام کیا ہے, لیکن وہ فوج جو ہے آپ گاؤں کی سطح پر, پولیس اسٹیشن کی سطح پر فوج آ کے آپریٹ نہیں کر سکتی. یہ پولیس کو کرنا ہے, اور پولیس اس وقت کرے گی جب اس کو مواقع فراہم کیے جائیں گے. جی فواد, کیسے سم اپ کریں گے ساری ڈیبیٹ کو؟ کسی نے بڑا اچھا کمنٹ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, 150 کلومیٹر کے اوپر وہ گاڑی چلا رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب بھی ان کے ساتھ پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وزیر اعظم اور آرمی چیف تو 150 پہ جا رہے ہیں. جو 4 چیف منسٹر ہیں وہ پیچھے موٹر سائیکلوں پہ ہیں, وہ 150 کے اوپر آتے ہوئے ان کو تو بڑا ٹائم لگ جائے گا. اب ایشو یہ ہے کہ جب تک پروونشل جو چیف منسٹر صاحبان ہیں وہ بھی پرائم منسٹر یا آرمی چیف سے کوئی 150 نہیں تو 120 پہ تو آئیں, تبھی جا کے تو وہ اس معاملے کو پکڑ سکیں گے, ورنہ تو معاملہ جو ہے وہ وہیں کا کھڑا رہ جائے گا. اور اسپیشلی گلوبل ٹیررزم کے اوپر تو آپ نے جیسے کامیابی بڑی بڑی زبردست کامیابیاں گنوائی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن جب تک لوکل ٹیررزم کے اوپر چیف منسٹرز اپنے کردار ادا نہیں کریں گے یہ ہم نہیں کر پائیں گے, اور ہم اس طرح کھڑے رہیں گے. جناب ناظرین, سمنگ اٹ اپ دا ڈسکشن, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکشن تو ریاست پاکستان نے اور ہمارے سیاسی ڈھانچے نے, جہاں تک ڈائریکشن کا تعلق ہے, ڈائریکشن تو صحیح لی ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن, اس کی انفورسمنٹ میں ایک غریب اور ایک ایسی تھرڈ ورلڈ کی ریاست جس کی جگہ جگہ پہ گورننس پرابلم ہے, جس کی محصول چنگی پہ یہ چیک نہیں ہو پا رہا کہ دہشت گرد اگر اسلحہ لے کر جا رہے ہیں, جہاں پر مائننگ کی جو بلاسٹ کا اسلحہ ہے, جو ایکسپلوسیوز ہیں, وہ وہاں پہ بک جاتا ہے, بلیک مارکیٹ میں ہو جاتا ہے, جہاں پولیس کی ٹریننگ کا
فقدان ہے، جہاں کیپیسٹی بلڈنگ کے ایشوز ہیں اور جہاں انٹیلیجنس کے فیلئرز ہیں، یہ وہ گیپس ہیں جنہیں ہم نے بھرنا ہے. اور جیسے پارٹیسپینٹس نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کی بہتر کوآرڈینیشن چاہیے فوج کے ساتھ اور وفاقی حکومت کے ساتھ. یہ وہ گیپس ہیں، شاید ہم نے آج کی اس ڈسکشن میں ان گیپس کی طرف اشارہ کیا ہو. یہ گیپس ہیں جنہیں ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ.